وادی سندھ میں دنیا کی سب سے پرانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مصر، عراق وغیرہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ بتوں کے ساتھ جانوروں کو بھی پوجتے تھے۔ اس کے بعد آریائی لوگ برصغیر میں داخل ہوئے اور اپنی طاقت کے بل پر یہاں حکومت قائم کی۔ یہ لوگ مرکزی ایشیا سے آئے تھے اور گروہوں کی شکل میں انڈیا میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہ گنگا اور جمنا تک پھیل گئے اور وہاں مختلف آزاد ریاستیں قائم کیں۔ یہ لوگ انڈیا کے لوگوں سے الگ مذہب رکھتے تھے اور موسیقی اور رقص کے شیدائی تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بہت سے خدا مختلف معاملات کے لیے ہیں۔ جادو پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مشہور خدا سوریہ، اگنی اور اندرا تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے مذہب نے ہندو مذہب کی شکل لے لی۔ ہندو مذہب وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا۔ ہندو مذہب کے مطابق اچھائی اور برائی کا صلہ ضرور ملتا ہے اور ایک انسان اپنے برے یا اچھے کاموں کی وجہ سے دوبارہ اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہندو مذہب کی 4 ذاتیں تھیں: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ ذاتوں میں بٹنے کی وجہ سے کم ذات ہندو اس نظام سے نجات چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں بدھ مت مذہب وجود میں آیا اور یہ انڈیا، افغانستان، برما، چائنا اور جاپان تک پھیل گیا۔ اس کے علاوہ مہاویر اور جین مت مذہب بھی خوب پھیلا۔ 357 قبل مسیح میں الیگزینڈر دا گریٹ وسطی ایشیا سے انڈیا کو فتح کرتے ہوئے کابل اور وادی سندھ کو فتح کرتے ہوئے ٹیکسلا تک پہنچا۔ پھر اس نے جہلم پر حملہ کیا، جہاں کے راجہ پورس نے جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا۔ الیگزینڈر یہ جنگ جیت گیا، لیکن اس نے پورس کی بہادری کے صلے میں اس کی سلطنت اسے واپس کر دی۔ یونان واپسی پر الیگزینڈر کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد انڈیا میں کئی فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔ چندر گپتا موریہ نے اپنی طاقتور فوج سے بنگال سے بحیرہ عرب تک فتوحات حاصل کی۔ موریہ کی سلطنت 185 سال قائم رہی۔ موریہ کا پوتا اسوکا اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس نے اوریسہ کو فتح کیا اور کئی لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے سلطنت کو اچھے طریقے سے چلانا شروع کیا۔ اس نے بدھ مت مذہب کو پھیلایا۔ اسوکا کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑے، جس کی وجہ سے سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چندر گپتا نے گپتا سلطنت قائم کی اور دوبارہ سے سب سلطنتوں کو اکٹھا کیا۔ وہ اپنی سلطنت کو تبت تک لے گیا۔ چندر گپتا کے بعد سمدرا گپتا کی حکومت آئی اور اس نے بہت سا علاقہ فتح کیا اور 40 سال حکومت کی۔ سمدر گپتا کے بعد اس کا بیٹا چندر گپتا دوم بکرما جیت کے نام سے مشہور تھا کی حکومت آئی۔ اس نے سلطنت کو مزید فتوحات دی۔ چندر گپتا دوم کے بیٹے کمارا گپتا نے 42 سال حکومت کی اور اس کے بعد سکاندا گپتا تخت نشین ہوا۔ اس دوران ہن قوم نے حملہ کیا اور گپتا سلطنت اختتام کو پہنچی۔ ایک بار پھر ملک مختلف حصوں میں بٹ گیا۔ راجہ ہارش وردھان نے سلطنت کو سنبھالا اور مختلف ریاستوں پر حملہ کر کے انہیں سلطنت میں شامل کیا۔ ہارش کے بعد راجپوت نے مختلف ریاستیں بنائیں اور اپنی اپنی ریاستوں پر حکومت کرنے لگے۔ مسلمان برصغیر میں تجارت کے لیے آتے تھے اور یہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہتے تھے۔ 703 AD میں مکران کے گورنر کو راجہ داہر کے لوگوں نے قتل کر دیا اور ایک عرب مسلمان کا جہاز بھی لوٹ لیا اور جہاز میں موجود بچوں اور عورتوں کو یرغمال بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے گورنر کے قاتلوں کو پیش کرنے اور سامان اور قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواباً کہا کہ سمندری لٹیرے اس کے بس میں نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف فوج دے کر بھیجا۔